خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام مبارک ہے۔ اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازوؤں سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہے پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سب ایک خاندان کی صورت میں مقدس توما کا پورا گھرانہ سینٹ تھامس پیرش یہاں اکٹھا ہوا ہے تاکہ آج ہم مقدسہ مریم کو عقیدت پیش کر سکیں۔ آپ سب کو مقدسہ مریم کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک اعلیٰ ہستی ہے جسے ساری دنیا، ساری خلقت مبارک تسلیم کرتی ہے۔ نہ صرف یہاں جو بیٹھے ہیں، نہ صرف سینٹ تھامس پیرش، نہ صرف کراچی، نہ صرف مختلف ڈائسسز، بلکہ تمام دنیا، آسمان سے لے کر زمین اور زمین سے لے کر برزخ اراف میں سبھی مبارک کہتے ہیں۔ اس ہستی کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جسے دیکھ کر زکریا کی بیوی الزبات بلند آواز سے پکار کر کہتے ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل بھی مبارک ہے۔ میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مقدسہ مریم یسوع کی ماں کی بات آتی ہے تو ہم مقدسہ مریم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں
جو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اس سے مقدسہ مریم کی شان میں نہ کمی آئے گی، نہ ہے اور نہ ہم رہنے دیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم جو کیتھولک ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تعلق یسوع اور اس کی ماں سے بڑا گہرا ہے، اور یہ ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہم کہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ جدوں اسی اپنے گرجا چ جانے ہیں، ہم جو کیتھولک ہیں، ہمارے گرجا گھروں میں یہ نمایاں ہے، یہ شخصیت نمایاں ہے، یسوع اور مقدسہ مریم۔ جدوں اسی گرجے باڑنے آتے سامنے سانو کی نظر آتا ہے؟ مقدسہ مریم دا مجسمہ نظر آتا ہے، مقدسہ مریم اودے نال پاک صندوق یسوع دا بدن۔ ہم ان عام الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور یسوع کا جسم جو ہے وہ ایک ہی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کے بدن میں سے بدن، ہڈی میں سے ہڈی اور خون میں سے خون پا کر ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے یہ جسم پایا ہے۔ اسی لیے ہم مقدسہ مریم کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تو پاک ماں کہتے کلیسیا میں سکھاتی ہے کہ مقدسہ مریم بے داغ عمل میں لی گئی، بے داغ پیدا ہوئی اور ہمارے نجات دہندہ کے لیے پاک مسکن بنی۔ تو آئے ہم مقدسہ مریم کو سلام پیش کریں، کیونکہ اس کو سلام پیش کرنے کا اعزاز فرشتوں کو حاصل ہے۔ اس کو سلام پیش کرنا فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ تو آئیں ہم ایک سلام اس ماں کو پیش کریں، اور یاد رکھیں کہ پوری بائبل میں جب بھی فرشتہ خدا کا پیغام کسی نبی کے پاس، کسی پیغمبر کے پاس گیا تو اس کا نام لے کر پکارا، اور یہ فرشتے کی یہ صفت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نام لینا ہے۔ اگر وہ ابراہیم کے پاس آیا تو اس نے ابراہیم ابراہیم کہہ کر پکارا، اگر وہ اسحاق کے پاس گیا تو اسحاق اسحاق کہہ کر پکارا، اور اگر موسیٰ کے پاس بھی گیا تو موسیٰ کا بھی نام لیا۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ جب وہ ناصرت کی کنواری مقدسہ ماں مریم جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اسے سلام پیش کرتا ہے۔ لیکن مقرب فرشتہ جو جبرائیل ہے، اس کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے، اس کی فطرت نہیں ہے سلام پیش کرنا، اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مقدسہ مریم ایک ایسی ہستی ہے جسے مقرب فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کا جو رتبہ ہے، مقدسہ مریم کا جو درجہ ہے، وہ نبیوں فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم پر فضل ہے، مقدسہ مریم پاک دامن ہے، اور فرشتہ مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتا ہے کہ سلام اے پر فضل، سلام اے تو جو فضل سے بھری ہوئی ہے، کہ تو جس پر خدا کا اتنا فضل ہوا کہ پہلے کسی نبی پیغمبر پر اتنا زیادہ فضل نہیں ہوا۔ اس لیے مقدسہ مریم فضائل، مقدسہ مریم برکات میں فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آئیں ہم بھی اسے سلام کریں، کیونکہ جب جب ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، جب جب ہم اس کو سلام پیش کریں گے، تب تب ہمارا رتبہ فرشتوں کے جیسے ہو جائے گا، ہمارا رتبہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ سلام ہے مریم کی دعا یہ آسمان کے بادشاہوں کی زبان ہے۔ تو آئیں ہم سبھی اپنی آوازوں کو بلند کر کے ایک سلام مقدسہ مریم کو پیش کریں۔ سلام اے مریم، مسیح خدا میرے عزیزو، مقدسہ مریم ایک ایسی ہستی ہے جس نے ہمارے نجات دہندہ اور اس کے منصوبے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ نجات کے منصوبے میں اہم ستون ہے۔ تو آج جس عنوان پر ہم بات کریں گے، جس عنوان پر ہم غور و خوض کریں گے، وہ عنوان ہے مادر امید۔
मुकद्दसा मरियम मादरे उम्मीद। अगर हम इस लक़ब पर गौर करें तो ये लक़ब मुकद्दसा मरियम को दी जाने वाले अलक़ाबात में सबसे खूबसूरत और गहरा मायने रखता है। मेरे सीसो, मुकद्दसा मरियम जिसे हम सामने देख रहे हैं, मुकद्दसा मरियम मुजस्सम उम्मीद है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह कलमा मुजस्सम है, इसी तरह मुकद्दसा मरियम मुजस्सम उम्मीद है। वो हमारे दरमियान उम्मीद की तरह है, वो उम्मीद से भरी हुई है। और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में उम्मीद बड़ी नुमाया है, और यही हम देखेंगे आगे बढ़कर किस तरह मुकद्दसा मरियम की जो उम्मीद है वो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से नुमाया नजर आती है। इसलिए मुकद्दसा मरियम को उम्मीद की मां का लक़ब जो है वो दिया गया है। और ये लक़ब बुनियादी तौर पर बाइबल, इल्म इलाहियात, रवायात और तवारीखी वाक़यात में मजबूती से जमा हुआ। दूसरी वेटिकन काउंसिल की जो दस्तावेज है लुमन जेंसियम, उसके पैराग्राफ 68 में मुकद्दसा मरियम को यकीनी उम्मीद और तसल्ली की अलामत जो है वो कहा गया है। ये कैथोलिक कलीसिया की तालीमात में ये जो दस्तावेज पाई जाती है ये उसमें दर्ज है। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर उम्मीद, ईमान और खुदा के वादों पर मुनस्सर थी। मुकद्दसा मरियम ने खुदा की मर्जी पर ईमान रखा और तकलीफ के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद रखी और कलीसिया के साथ दुआ और उम्मीद में शरीक रही। इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16वां उन्होंने कहा कि मुकद्दसा मरियम जो है वो उम्मीद का सितारा है। उम्मीद का सितारा, उम्मीद पे बात करें क्योंकि वो मादरे उम्मीद है, वो हमें उम्मीद दिलाती है, वो मुजस्सम उम्मीद होते हुए हमारे दरमियान है। तो मुकद्दस जो अपना पोप बेनेडिक्ट 16वां वो कहता है कि मुकद्दसा मरियम उम्मीद का सितारा है जो रोशन सितारा होते हुए हमारी रहनुमाई करती है अपने बेटे की तरफ। वो हमें लेके चलती है अपने बेटे की तरफ रोशन सितारा होते हुए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा मरियम की जो उम्मीद है वो बड़ी है। मुकद्दसा मरियम की उम्मीद आला है और वो हमें हर वक्त उम्मीद दिलाती है। आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना, मुकद्दस लूका की इंजील, मुकद्दसा मरियम का जो तराना हमने सुना है वो पस्त हालों की उम्मीद है। वो उनकी जो उम्मीद हार देते हैं उनको उम्मीद दिलाती है। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद वो फजीलत है जिसके जरिए हम जन्नत और अपनी जिंदगी की आरज़ू करते हैं और खुदा के वादों पर भरोसा रखते हैं। उम्मीद का मतलब है कि हम मायूसी के आलम में अपनी ताकत के बजाय खुदा के फजल और रहमत पर निसार करें, यही उम्मीद है। इसलिए मुकद्दसा मरियम उम्मीद का पैकर होते हुए मादरे उम्मीद है। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते की खुशखबरी सुनकर बगैर सोचे समझे खुदा पर ईमान लाई क्योंकि उसे उम्मीद थी। ये जो पैगाम उसे दिया गया, जिस मिशन के लिए उसे चुना गया, मुकद्दसा मरियम ने ज्यादा सोचे हुए, बिना सोचे हुए हाँ कह दी क्योंकि उसे उम्मीद थी। पता नहीं था मुकद्दसा मरियम को कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद के साथ मुकद्दसा मरियम ने हाँ कह दी। फिर मिस्र को रवानगी के वक्त भी खुदा की हिफाजत पर एतमाद और उम्मीद रखी। फिर जब उसका बेटा सलीब पर था तो सलीब के नीचे खड़े होकर भी उम्मीद के साथ खुदा के मंसूबे पर कायम रही। ये उम्मीद पर बात कर रहे हैं क्योंकि वो मादरे उम्मीद है, मुजस्सम उम्मीद है। फिर क़यामत की उम्मीद के साथ जिंदगी बसर की। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद आगे देखती है और मुकद्दसा मरियम ने मसीहा का इंतजार किया और फिर अपने बेटे के जलाल का इंतजार किया। उम्मीद दुख में कायम रहती है। देखें मुकद्दसा मरियम की उम्मीद।
کہ وہ صلیب کے نیچے کھڑی رہتی ہے، اور صلیب کے نیچے بھی اس کی امید ختم نہیں ہوتی ہے، کھڑی رہتی ہے، امید بڑھتی ہے، امید پھیلتی ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم کا اعتماد دوسروں کو خدا پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم امید کی ماں ہے، اس لیے مقدسہ مریم کی زندگی میں امید کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ مقدسہ مریم جب الیزابت سے ملاقات کرتی ہے، آج کے انجیل مقدس میں بھی ہم نے سنا، تب خدا کے وعدوں پر امید نے مقدسہ مریم کو خدمت کے لیے تیار کیا۔ خدا کے وعدوں نے مقدسہ مریم کو خدمت کے لیے تیار کیا، وہ اپنے رشتہ دار الیزابت کی خدمت کرنے جاتی ہے۔ مقدسہ مریم کا ترانہ جو ہم نے آج سنا ہے، جس میں مقدسہ مریم خدا کے عہد کی وفاداری پر شکر گزاری اور امید کا اظہار کرتی ہے۔ یسوع کی پیدائش کے وقت غربت اور مشکل حالات میں بھی مقدسہ مریم خدا پر بھروسہ اور اس پر امید رکھتی ہے۔ پھر کانا جلیل کی شادی میں کھٹ جانے کی صورت میں یسوع پر معجزے کی امید رکھتی ہے۔ کیونکہ وہ مادر امید ہے، کیونکہ وہ امید کی ماں ہے۔ یہ لقب دیا گیا، کلیسیا نے لقب دیا ہے، مادر امید۔ پھر صلیب کے نیچے کھڑی مقدسہ مریم سب کچھ کھونے کے باوجود بھی خدا پر بھروسہ رکھتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے بزرگ مقدس ارینیس مقدسہ مریم کو نجات کا سبب کہتا ہے، مقدس ارینیس، کیونکہ ان کی فرما برداری نے ہوا کی نافرمانی کا ازالہ کیا۔ مقدس ابراہیم، یہ مقدسین ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ہم رسولوں کے عقیدے پر یہ اقرار کرتے ہیں مقدسوں کی شراکت۔ تو مقدسین میں سے مقدس ابراہیم مریم کو مایوسیوں کی امید کہتا ہے کہ جتنے بھی مایوس افراد ہیں، جب ان پر مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو پست حال ہے، پسے ہوئے ہیں، وہ ان کی امید بنتی ہے۔ سلام ملکہ کی دعا آج بھی ہم نے پڑھی ہے، سلام ملکہ کی دعا۔ جب ہم سلام ملکہ کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا، ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام اے ملکہ رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شرینی اور ہماری امید تجھے سلام۔ میرے عزیزو، سلام اے ملکہ کی دعا میں بھی ہم مقدسہ مریم کو ہماری امید جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری امید ہے، وہ ہماری ماں ہے، امید کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم کی امید ہر دور، ہر ثقافت میں بالا تر ہے۔ مصیبت ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے اخلاقی بحران ہو، ہر وقت مقدسہ مریم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں امید دلاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ خدا کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں، ہم نے امید رکھتی ہے، اور یہ امید ہمیں مقدسہ مریم دلاتی ہے، کیونکہ وہ مادر امید ہے۔ تو آئیں ہم اپنی سفارشات، ہم اپنی تمام التجائیں، جتنی بھی ہمارے ذہنوں میں آج ہم لے کر آئے، ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم جب جائیں گے مقدسہ مریم کے پاس تو اسیاں والی دعا کریں گے، اسیاں منگا گے، اسی اے آرزو لے کے جاواں گے، اسیاں تمنا لے کے جاواں گے، تے جنیاں بھی تمنائیں ساڈے دلاں چ نے، اسی انہاں نوں اپنے دلاں چ محدود نہ رکھیے، مقدسہ مریم دے کول لے کے آئیے۔ اور مقدسہ مریم کے پاس جب بھی ہم اپنی دعائیں لے کر جاتے ہیں تو میرے عزیزو، مقدسہ مریم بغیر کچھ دیے ہمیں لوٹنے نہیں دیتی ہے۔ مقدسہ مریم ہماری امید ہے، اور اس لیے مقدسہ مریم سے جب ہم شفاعت کرتے ہیں، مقدسہ مریم کے پاس جب ہم اپنی التجائے لے کے جاتے ہیں تو میرے عزیزو، معجزات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، اور مقدسہ مریم کے معجزات
ہزاروں صدیوں مختلف ثقافتوں اور ممالک میں بھرے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں مقدسہ مریم کی عقیدت برقرار ہے، جہاں جہاں پر مقدسہ مریم کو عقیدت پیش کی جاتی ہے، وہاں معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اور یقیناً مجھے امید ہے آج بھی جب ہم مقدسہ مریم سے امید کے ساتھ کچھ مانگیں گے تو ہماری زندگیوں میں، خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں معجزات رونما ہوں گے۔ میرے عزیزو، کہیں پر مقدسہ مریم ظاہری طور پر نظر آتی ہے، یہ معجزات ہیں جو رونما ہوئے مقدسہ مریم کی۔ کہیں پر مقدسہ مریم ظاہری طور پر نظر آتی ہے، کہیں پر مقدسہ مریم شفایابی کا سبب بن جاتی ہے، کہیں پر مقدسہ مریم کی جو شبیہات ہیں اور مجسموں سے معجزے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب بھی مقدسہ مریم کے مجسموں کے پاس آ کر اسے چھوتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی گواہی دیتے ہیں، مقدسہ مریم کی شبیہات ہمارے سامنے آئی، اور بہت سے لوگوں نے اس کی گواہی بھی دی، اور بہت سے ممالک اس معجزے سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، جہاں پر مقدسہ مریم کی شبیہات، مقدسہ مریم کے ظہورات جو ہے وہ رونما ہوئے۔ کہیں پر مقدسہ مریم جنگ میں تحفظ اور شفایت کا سبب بنتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کی شفایت سے جنگ یا آفت کے وقت شہروں، قوموں یا آبادیوں کو معجزانہ طور پر محفوظ کیا گیا۔ اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جہاں جنگ ہوئی تو مقدسہ مریم کی ڈھال بنی مضبوط، مقدسہ مریم نے تحفظ ان کو دیا جنہوں نے مقدسہ مریم سے دعائیں کی۔ اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، جنگ ہے لپینتو کی جنگ اسے کہا جاتا ہے، جہاں یہ جنگ سمندر میں ہوئی، مخالفین سمندر میں کشتیوں کے اوپر ہے اور مسیح سمندر کشتیوں پر ہے، اور کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ مقدسہ مریم کے جھنڈے لگائے گئے، اور ہر ایک کاہن کی ذمہ داری لگائی گئی اس کشتی میں کہ جب جنگ شروع ہوگی تو جنگ سے پہلے کاہن پاک ماس کی قربانی چڑھائے گا، پاک ماس کی قربانی چڑھائے گا۔ اور اس وقت کا جو پوپ تھا اس نے اعلان کیا کہ ہم سبھی مقدسہ مریم کی روزری جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک طرف مقدسہ مریم کی روزری پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف کشتیوں میں کاہن پاک ماس کی قربانی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور یہ ہم نے کہا کہ ہم مقدسہ مریم اور یسوع کے بدن کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہوا اس جنگ میں؟ کیونکہ مقدسہ مریم کی روزری اور خداوند یسوع مسیح کا بدن، دونوں نے اس جنگ میں مسیحیوں کو فتح دلوائی۔ اسی لیے مقدسہ مریم جنگ میں تحفظ اور شفایت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کی شفایت سے بہت سے لوگوں نے معجزاتی طور پر شفایابی حاصل کی، اور یہ شفایابی والے جو معجزے ہیں خاص طور پر مقدسہ مریم کی پہاڑیوں پر وقوع پذیر ہوئے۔ شفایابی والے معجزے جو ہیں، اسی مقدسہ مریم دے زیارت واسطے جانے آئے اپنا مریم آباد، بہت سے معجزے وہاں پہ رونما ہوئے پہاڑیوں پر، اور جہاں جہاں پر مقدسہ مریم کی پہاڑی موجود ہے وہاں معجزات رونما اور شفایابی والے معجزات رونما ہوئے۔ اور آج بھی جب ہم سب یہاں آئے تو مقدسہ مریم کی پہاڑی کے پاس آ کر دعا ضرور کرنی ہے، مقدسہ مریم کے مجسمہ ضرور جو ہے ہم نے دعا کرنی ہے سامنے آ۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم کی پہاڑیوں پر معجزات اور مقدسہ مریم کے لیے جو تاج ہم پیش کرتے ہیں، جو مالا مقدسہ مریم کو پیش کرتے ہیں عقیدت کے طور پر، ان کے ذریعے لوگ جو ہے وہ جسمانی بیماریوں سے شفا کا تجربہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو آئے ہم اپنی تمام سفارشیں مقدسہ مریم کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ وہ ہمیں امید دلاتی ہے، وہ مادر امید ہے، اور وہ صرف ہمیں امید نہیں دلاتی ہے، صرف ہم امید نہیں رکھتے ہیں مقدسہ مریم، بلکہ پوری کائنات، آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے برزخ اعراف میں بھی امید لگائے بیٹھے۔ مقدس برنارڈ، ان کی ایک تحریر ہے بڑی خاص جس میں یہ بیان کیا گیا مقدسہ مریم کے بارے میں
وہ کس طرح بیان کرتا ہے مقدس برنارڈ، کہتا ہے کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا پیغام لے کر، تو جب اس نے پیغام لے کر زمین پر آنا تھا اور جب سلام کرنا تھا تو کائنات میں خاموشی چھا گئی، آسمان پر خاموشی چھا گئی، زمین پر اور زمین کے نیچے برزخ میں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، برزخ اقرار کرتے ہیں نا رسولوں کے عقیدے، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، برزخ کا ذکر کرتے ہیں۔ برزخ میں جو لوگ، جو نبی، انبیاء اکرام موجود تھے، وہ سبھی خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ کیونکہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے، اور امید کس سے تھی؟ مقدسہ مریم سے تھی، کیونکہ وہ ماں ہے امید کی، مادر امید ہے۔ مقدسہ مریم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، فرشتے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، جو ایماندار زمین پر تھے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں، اور جو انبیاء اکرام ہیں ابراہیم سے لے کر آخری نبی ملاکی، سب جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں سبھی امید لگائے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ جب پیغام دیتا ہے تو انتظار کر رہے ہیں کہ مقدسہ مریم کہیں نہ کر دے۔ اگر مقدسہ مریم نے نہ کہہ دیا، صرف ایک لفظ ہے، لبوں کی جنبش ہے، اس لبوں کی جنبش کا انتظار کر رہے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر مقدسہ مریم نے فرشتے کے پیغام کا جواب نہ ہمیں دے دیا تو کیا ہوگا؟ کون نجات دے گا؟ نجات جو ہم انبیاء اکرام پیشن گوئیاں کرتے رہے جب ہم زندہ تھے، تو کیا ہوگا؟ نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ اشعیا کہتا ہے میں جو اتنی پیشن گوئیاں کرتا رہا، ارمیا کہتا ہے میں جو پیشن گوئیاں کرتا رہا، جتنے بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پیشن گوئیاں کرتے رہے، اگر مقدسہ مریم نے نہ کہہ دیا تو نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ملے گی۔ پھر مقدسہ مریم خاموشی میں اپنے لبوں کو جنبش دیتی ہے اور ہاں کہتی ہے، اور ہر طرف خاموشی جو چھائی ہوئی تھی وہ خوشی میں، امید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوش ہوتے ہیں جو برزخ میں ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے مقدسہ مریم ارض و جہان کی ملکہ ہے، آسمان کی ملکہ ہے، زمین کی ملکہ ہے، جو نیچے ہے برزخ عراف میں ان کی ملکہ ہے۔ یہ امید مقدسہ مریم زمین پر لے کر آئی، اور میرے عزیزو مقدسہ مریم آسمان پر بھی جب گئی تو مقدسہ مریم کی امید ختم نہیں ہوئی۔ مقدسہ مریم جسم سمیت آسمان پر گئی۔ موت آئی مقدسہ مریم پر، لیکن موت اس پر بڑی ضرورت کے تحت آئی، یعنی انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اس کو اپنی جان قربان کرنی پڑی۔ مقدسہ مریم کی بات کر رہے ہیں، اور کیوں موت آئی اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم پر موت اس لیے آئی تاکہ اس کی اپنے بیٹے سے مشابہت ہو سکے۔ مقدسہ مریم کی مشابہت اس کے بیٹے سے ہو سکے۔ اس کا بیٹا بھی موت سے گزرا، مقدسہ مریم بھی موت سے گزری، لیکن مقدسہ مریم کا جسم، مقدسہ مریم کی موجود کی آسمان پر ہے۔ وہ آسمان پر رہتے ہوئے ہماری سفارشات خدا کے حضور پیش کرتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بید ہے۔ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم جس طرح آسمان پر موجود ہے جسم سمیت، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو عہد کا صندوق ہے، پرانے نام میں ذکر سنتے ہیں عہد کا صندوق، وہ عہد کا صندوق جو ہے وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ خالص سونے سے بنا ہوا تھا۔ جو عہد کا صندوق ہے وہ خالص سونے سے بنا ہوا تھا، اور عہد کے صندوق پر خدا کا بادل جو ہے وہ سایہ کیے رکھتا تھا۔ اور ہم جو کیتھولک ایمان رکھتے، کیتھولک تعلیم اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ نئے عہد کا صندوق ہے۔ جہاں پرانے نامے میں عہد کا صندوق خالص سونے سے بنا ہوا تھا،
تو یہاں مقدسہ مریم خالص روحانی سونے سے بنی ہوئی تھی، اور جس طرح عہد کے صندوق پر خدا کے بادل نے سایہ کیا تھا، یہاں مقدسہ مریم پر روح القدس کے بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو سونا جو ہے وہ کبھی گلتا سڑتا نہیں ہے، واقف ہیں آپ سونے سے؟ سونا کبھی گلتا سڑتا نہیں ہے، سونا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو جب سونا خراب نہیں ہوتا تو مقدسہ مریم روحانی سونے سے بنی ہوئی ہے، تو اس کا جسم بھی گل سڑ نہیں سکتا، اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے وہ جسم سمیت آسمان پر ہے۔ مقدسہ مریم جب آسمان پر گئی تو آسمان پر رہتے ہوئے بھی ہماری فکریں مقدسہ مریم برقرار رکھتی ہے اپنے دل میں۔ مقدسہ مریم ہماری فکر کرتی ہے، اور وہ فکر ہم نے سنا ہے کہ جب جب ہم اس کو مبارک کہتے ہیں، جب جب ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، تب تب مقدسہ مریم کی نظریں ہم پر آتی ہیں۔ تو آئے ہم سبھی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، پورا خاندان جو بیٹھا ہے، فیملیاں بیٹھی ہیں، بچوں سمیت بیٹھے ہیں، بزرگ نوجوان سبھی بیٹھے ہیں، آئے ہم سبھی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور آج کے کلام مقدسہ مریم مادر امید کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے کہ وہ ہماری امید ختم نہیں ہونے دیتی ہے، وہ ہماری امید کو برقرار رکھتی ہے، تو آئے ہم امید کے ساتھ خاموشی میں مقدسہ مریم کے پاس اپنی دعا اور جو التجائیں ہیں وہ لے کر